تو یہ جو ائمہ اہل البیت کی تحریک ہے یہ اس لیے باقی تحریکوں سے بالکل مختلف ہے کہ اس کا مقصد زمین پر اللہ کے نظام کی حاکمیت ہے۔ زمین پر اللہ کے نظام کی حاکمیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی نظامات ہیں وہ نظامات چونکہ غیر الہی ہیں اس لیے وہ باطل ہیں، ان باطل نظاموں کے مقابلے میں حق کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد یہ ہے دین کا منشا۔ لیکن کس کیفیت کے ساتھ؟ وہ جو جد و جہد کرنے والے ہیں وہ با ایمان ہوں، وہ متقی ہوں، وہ پرہیزگار ہوں، وہ تربیت یافتہ ہوں، وہ نظریاتی ہوں، وہ اندر سے مومن ہوں، اندر سے نورانی ہوں، وہ حرام سے بچتے ہوں اور اپنے واجبات پر عمل کرتے ہوں۔ ایسے گروہ اور ایسے لوگوں کی وہ تحریک جس کے نتیجے میں عملی اعتبار سے بھی وہ خدا کے قریب تر پہنچیں اور معاشرے کو بھی خدا کے قریب تر پہنچانے کے لیے اس جد و جہد کو لے کر آگے چلیں۔ مکتب تشیع میں اس لیے آپ دیکھیے ہمیں سقیفہ سے لے کر ظہور تک کا یہ جو دورانیہ ہے اس پر غور کرنا ہے۔ سقیفہ یعنی خلافت علوی اور خلافت الہیہ کا اہل لوگوں سے چھن جانا اور نااہلوں کے سپرد کیا جانا۔ ظہور اس خلافت کو دوبارہ نااہلوں سے لے کر اہل تک پہنچانا۔ یہ جو ہمارا سفر ہے یہ ہے مکتب تشیع کا سفر۔ سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ سقیفہ نااہلوں کا اقتدار اور ظہور اہل لوگوں تک اقتدار کی منتقلی۔ اس کے دوران چاہے کوئی بھی نسل آئے، آج کی نسل ہو، ماضی کی نسل ہو یا مستقبل کی، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس اقتدار کو جو کہ اہل لوگوں سے چھینی گئی ہے اور قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ اہل لوگوں تک اس نے پہنچانا ہے، اس اہل قوم اور قبیلے تک، اہل لوگوں تک اس نظام کو پہنچانے اور اس اقتدار کو پہنچانے کی جد و جہد میں مصروف لوگ شیعہ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو امام عصر کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کے لیے تن من دھن کا زور لگاتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ معاشرے کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر اپنی پوری استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ مکتب تشیع ہے۔ ہاں اس کے ساتھ جو ذاتی تقوی، پرہیزگاری، واجبات پر عمل، محرمات سے بچنا یہ اپنی جگہ ظاہر ہے اس کے لوازمات میں سے ہے، عزاداری بھی انہی لوازمات میں سے ہے، لیکن کل دین نہیں ہے، یہ سب مل کر دین ہے۔